بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 94 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے میت کو کفن دینے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہ ایک نئے باب سے شروع ہو رہی ہے جو ابواب الجنائز سے جس کا تعلق ہے، اور یہ ہے باب ما یکفن بہ المیت، کہ باب ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے ذریعے سے میت کو کفن دیا جائے، یا جو میت کو کفن دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ باب ہے۔ اخبرنا مالک بن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص انہ قال المیت یقمص ویؤثر ویلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد کفن به۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا کہ میت کو قمیص پہنائی جائے اور تہبند باندھا جائے اور تیسرے کپڑے میں اسے لپیٹا جائے، اگر صرف ایک ہی کپڑا ہو تو اسی سے کفن دیا جائے۔ قال محمد وبهذا نأخذ الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر ولا يعجبنا أن ينقص الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے احناف کا لکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہی ہے کہ تہبند لفافے کی طرح پہنایا جائے، نہ یہ کہ زندوں کی طرح باندھا جائے، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں کہ میت کا کفن 2 کپڑوں سے کم کیا جائے۔ ہاں، ضرورت کے وقت ایسا جائز ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے مذکورہ روایت میں میت کے لیے 3 کپڑوں کا ذکر ہے۔ ایک قمیص ہے جسے ہمارے ہاں عرف میں کفنی کہا جاتا ہے، اور دوسرا تہبند ہے جو لفافے کی طرح میت کو پہنایا جائے گا، اور تیسرا لفافہ ہے۔ اب یہ 3 کپڑے سنت کفن ہے، یعنی یہ کفن کا جو سنت مقدار ہے وہ سنت مقدار یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو اب یہ 3 کپڑوں میں سے جو قمیص ہے اس کے بارے میں بعض لوگوں کو شبہ ہوا، اور حسب سابق اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ احناف پر یہاں بھی اعتراض کرنے لگے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو سنت کفن میں قمیص کو لکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور لکھا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اور ان کپڑوں میں قمیص اور پگڑی نہیں تھے، امامہ نہیں تھے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی موطا امام محمد میں کفن کے کپڑوں میں جو قمیص کا ذکر کیا ہے تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ تو اب یہ امام محمد پر یا مسلک احناف پر یہ جو اعتراض کیا گیا وہ اس بنیاد پر کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھے۔ تو اب اس بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں صراحتاً قمیص کا ذکر فرمایا۔ اس تصریح کے ہوتے ہوئے دلیل کے بغیر اس کا انکار کرنا وہ تو ایک نری جہالت ہے۔ البتہ امامے کا جو معاملہ ہے تو وہ علماء اہل سنت کے نزدیک عام میت کے لیے تو ویسے بھی وہ
مذکورہ 3 کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے گا اور اس میں امامہ شامل نہیں ہے، لیکن حضرات علماء اور اشراف حضرات کے لیے امامے کا اضافہ یہ بہتر ہے، اور اس کے حوالے سے بھی در مختار میں یہ بات ہے کہ وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُونَ لِلْعُلَمَاءِ وَالْأَشْرَافِ، اور لکھا کہ پگڑی کا، امامے کا علماء اور اشراف کو مرنے کے بعد باندھنا اس سے متاخرین علماء نے مستحسن قرار دیا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ، اور فرمایا کہ 3 کپڑوں سے زائد کے ساتھ کفن دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور کفن اچھا دینا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مردوں کو بہترین کفن دو، اس لیے کہ وہ باہم ملتے جلتے ہیں اور خوبصورت کفن پر وہ فخر کرتے ہیں۔ اب اسی قول کے تحت امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے لکھا کہ 5 کپڑوں تک مکروہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے واقد کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، 1 قمیص تھی، 1 امامہ اور 3 چادریں تھیں، امامہ کو ٹھوڑی کے نیچے انہوں نے باندھا۔ تو اب یہ فتاوی شامی کے حوالے سے بھی آپ نے سنا کہ 5 کپڑے تک اگر کفن دیا جائے تو مکروہ نہیں ہے، اور 2 سے کم بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو ثبوت ہے وہ دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، بالخصوص امام بہقی نے نقل کیا کہ حضرت نافع نے ہمیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا صاحبزادہ انتقال کر گیا، یعنی حضرت واقد کا انتقال ہوا، تو آپ نے اسے 5 کپڑوں میں کفن دیا، امامہ، قمیص اور 3 چادریں تھی۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ مرد کو پگڑی کس طرح باندھی جائے، امامہ کس طرح باندھا جائے، تو قتادہ سے عفان نے یہ ہمیں حدیث بیان کی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میت کے سر کے درمیان پگڑی رکھی جائے، پھر اس کی دونوں طرفوں یعنی دونوں شملوں کو دائیں بائیں کر دیا جائے، یعنی ایک شملہ سینے پر اور دوسرا پشت کے نیچے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن سیرین نے کہا کہ میت کو امامہ زندہ کی طرح باندھا جائے۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے قمیص مت پہنانا، میں نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں قمیص نہ پہنائی گی اور نہ ہی امامہ باندھا گیا، یعنی یہ ایک اعتراض کی صورت میں حدیث پیش کی گئی کہ دیکھیں جی احناف کا مذہب تو اس حدیث کے بھی خلاف ہے، اور اسے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس روایت میں اب یہاں پر آپ نے اس کا حکم دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے اس کا حکم کیا ہے۔ تو اب اس روایت میں خالد بن یزید عمری شخص، ایک نامی شخص ہے جو ضعیف ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں سے 1 قمیص بھی تھی۔ اس سے امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں ایک طرف ضعیف ہو اور دوسری طرف حسن ہو، تو اب ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ پھر وہاں ترجیح یقیناً حسن کو ہی ہوگی جس کی سند حسن ہے۔ تو لہٰذا احناف ہمیشہ حدیث کو لیتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے جس پہ عمل کرنا چاہیے اور جس پہ عمل کرنا اصولوں کے مطابق درست ہو۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دوسری کتاب کتاب الاثار میں لکھا کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نے حماد سے اور انہیں ابراہیم نے خبر دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی حلہ اور قمیص سے کفن دیا گیا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا اسی پر عمل ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ اب حلہ تو 2 کپڑوں پر بولا جاتا ہے، یعنی چادر اور تہبند، لیکن قمیص کے کفن میں شامل ہونے پر ابن ابی کے لیے نبی علیہ السلام کی قمیص کا واقعہ وہ کثیر کتب حدیث اور تفاسیر میں موجود ہے، تو وہ بھی اس پر دلیل ہے۔ حدیث حسن اور آثار میں کفن کے کپڑوں میں قمیص کا ذکر یہ صراحتاً آپ نے سنا موجود ہے، اس لیے قمیص کو کفن کے کپڑوں میں سے خارج کرنا یا تو جہالت کی بنا پر ہے، یا پھر ویسی بغض ہے، یا احناف سے تعصب بہت زیادہ ہے، ورنہ احناف کا مسلک اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا مذہب وہ الحمدللہ بے غبار ہے،
اور احادیث و آثار اس کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اور دیگر تمام احناف کو اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی مذہب حق، مسلک حق احناف کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔